الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علم کا سلسلہ۔ علم کے سلسلے میں آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ایک پاورفل وظیفہ ہے، اور ایک طاقتور وظیفہ ہے، اور ایک لاجواب وظیفہ ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو عرض کیا تھا۔ تو طاقتور اور پاورفل کیوں نہ ہو، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے ہمارے کون کون سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس لا حول ولا قوت الا باللہ کے عمل سے ہمیں کون کون سی چیزیں مل سکتی ہیں، اور ہماری کون کون سی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، اور ہمیں کون کون سے منافع حاصل ہو سکتے ہیں، ذرا مختصر ان پہ نظر ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ذرا اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ یہ عمل کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بتلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا پاورفل وظیفہ۔ اس وظیفے کے اوپر جو چیزیں ملنے والی ہیں اور جو ہمارے مسائل حل ہونے والے ہیں، اغوا شدہ کی واپسی۔ اگر کسی کا کوئی عزیز، کوئی قریبی رشتہ دار اغوا ہو چکا ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے سے اغوا شدہ کی واپسی ہوگی۔ رزق کی تنگی اس وظیفے سے دور ہوگی، نعمت کے چھننے سے حفاظت رہے گی، دینی اور دنیاوی منافع کا حصول ہوگا، اور جنت کے خزانوں کا بھی حصول ہوگا۔ اب ذرا اس کی تفصیل کر لیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو وظیفہ ہے، ایک صحابی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو جو ہمارا دشمن قبیلہ ہے اس نے اغوا کر لیا ہے، اور اس کی ماں یعنی میری بیوی بیٹے کی غم میں اور بیٹے کے فراق میں بے تاب ہیں، بے چین ہیں، اور بڑی فکر مند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کیا حکم کرتے ہیں، آپ مجھے کیا عمل بتاتے ہیں؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اور میں آپ کی بیوی کو حکم دیتا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بکثرت پڑھیں۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آ گئے اور اپنی بیوی کو یہ بتایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اچھا حکم دیا ہے اور اچھا عمل بتلایا ہے، لہٰذا میاں بیوی نے بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد اور وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ان کا جو بیٹا اغوا ہو گیا تھا، دشمن ان کے بیٹے سے غافل ہو گئے، اور وہ دشمن کے چنگل سے نکل کر کے واپس آ گیا، اور ساتھ دشمن قبیلے کی بکریاں بھی ساتھ لے کر کے آ گیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کے اغوا کے ساتھ ساتھ اپنی معاشی تنگی کی بھی بات کی تھی کہ یا اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ معاشی تنگی بھی ہے، رزق کی تنگی کا مسئلہ بھی ہے۔ تو جب انہوں نے اس عمل کو کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ کو بکثرت پڑھا، تو ان کا بیٹا دشمن سے آزاد ہو کر بھی آ گیا، اور ساتھ بکریاں بھی لے کر کے آ گیا ان کی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان بکریوں کی تعداد 4000 کے قریب تھی۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بکریوں کے متعلق، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اونٹ، دشمن قبیلے کے ان کا بیٹا اونٹ بھی لے کر کے آ گیا، بکریاں تھیں بہرحال یا اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے متعلق سوال کیا کہ اللہ کے نبی، یہ ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے حلال ہیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ آپ دیکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کے ورد سے، وظیفے سے، ایک تو ان کا اغوا شدہ بیٹا واپس آ گیا، اور اسی طریقے سے جو ان کے ساتھ رزق کی تنگی کا مسئلہ تھا، تو بیٹا اس قبیلے کی، چونکہ وہ دار الحرب تھا، کافر تھے،
ان کی بکریاں بھی ساتھ ہنکا کے لے کر کے آ گیا اور جو ان کی رزق کی تنگی کا مسئلہ تھا اس عمل کی برکت سے ان کی رزق کی تنگی بھی دور ہو گئی۔ لہٰذا اگر کسی کا کوئی قریب اغوا ہو چکا ہے، اگر کسی کا کوئی عزیز دشمن کے چنگل میں ہے، یا کسی کی گاڑی یا کسی کی ایسی کوئی پراپرٹی کسی کے قبضے میں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا عمل کرنا چاہیے، وظیفہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ اغوا شدہ انسان آدمی بھی واپس آ جائے گا۔ اگر کسی کی گاڑی اغوا چوری ہو گئی ہے، یا کسی کی پراپرٹی، کسی کی زمین یا کوئی اور ایسی بڑی قیمتی چیز کسی کے قبضے میں ہے، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ یہ بھی واپس آ جائے گی۔ پھر دوسری جو ہے نا وہ رزق کی تنگی اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے وہ آگے چل کر کے میں بتاؤں گا، اس لیے میری بات کو توجہ اور دھیان سے سنیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر کسی کے ساتھ رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے اور وہ رزق کے متعلق پریشان ہے، تو اس عمل کی برکت سے رزق کی تنگی بھی دور ہوگی، کیونکہ اس صحابی کی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد بتایا تھا، عمل بتایا تھا، اس صحابی کی رزق کی تنگی بھی دور ہو گئی تھی۔ اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی پاس نعمت ہو اور نعمت اس کے پاس باقی رہے، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو نعمت سے نوازتے ہیں لیکن وہ نعمت جلد ان کے ہاتھ سے چھن جاتی ہے، وہ نعمت ان سے چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک نعمت تھی اور وہ نعمت مجھ سے چھن گئی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ اگر تم نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ ایک تو نعمت کے حصول کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت اس کے پاس باقی رہے، اس کی نعمت اس سے نہ چھنے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھا کرے۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو اپنے صحابہ کرام کو عرض کیا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ نہ بتاؤں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ والا عمل بتایا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے عمل سے انسان کو جنت کے خزانے بھی حاصل ہوتے ہیں، دینی اور دنیاوی منافع کا حصول بھی ہوتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو دینی اور دنیاوی تمام منافع حاصل ہوں اور دین کے نقصان اور دنیا کے نقصان، دین اور دنیا کی مضرتوں سے وہ محفوظ رہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بکثرت پڑھا۔ تو لہٰذا اگر کوئی ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کا کوئی عزیز اغوا ہو چکا ہے، کسی کی پراپرٹی، کسی کی گاڑی کسی کے قبضے میں ہے، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ نعمتیں میرے پاس آتی ہیں اور نعمتیں مجھ سے چھن نہ جائیں، نعمتوں کا زوال مجھ سے نہ ہو، تو اس کو بھی چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا عمل کرے۔ اسی طریقے سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو دین اور دنیا کے تمام منافع حاصل ہو جائیں اور وہ انسان دین اور دنیا کے نقصان اور مضرتوں سے محفوظ رہے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا عمل بتایا ہوا پیارا عمل لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھا کرے۔ اسی طریقے سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو جنت کے خزانے حاصل ہو جائیں، تو حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ ذرا سن لیجئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بکثرت اس کو پڑھنا چاہیے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے کثرت کی تعداد لکھی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو دن میں 500 مرتبہ انسان پڑھے، وہ ایک ساتھ پڑھے تو بھی صحیح ہے، یا اسی طریقے سے دن میں متفرق طور کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے وہ دن کے اندر 500 کی تعداد کو پورا کر لے، اور اول آخر یعنی جب لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا شروع کرے تو کوئی سا بھی درود شریف جو اس کو آسان لگے تو 100 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس عمل کو کر لینا ہے۔
اور جو بھی انسان کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کر کے کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مقصد کے اندر کامیابی نصیب فرمائیں گے، اور جو دوسرے منافع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ بھی اس کو حاصل ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا پیغام اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، شیئر اور لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔